حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے ہیں. توجہ. پھر یمن کے اندر ایک قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے قرن، بڑا قاف قرن، اس کے اندر رہنے والے ہیں. دل میں حسرت ہوتی ہے کہ میں مدینے میں جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں، اور اس دیدار کی برکت یہ ہوگی کہ میں صحابی رسول بن جاؤں گا. اس دیدار کی برکت یہ ہوگی کہ میں جنت کا وارث بن جاؤں گا. اس دیدار کی برکت یہ ہوگی کہ قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اندر میرا نام بھی آ جائے گا. یہ حسرت ہے دل میں. لیکن ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اور ماں کی خدمت کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہے، آپ کا غلام ہے، ٹھنڈے سانس لیتا ہے، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، لیکن ماں بیمار ہے، خدمت کے لیے کوئی دوسرا نہیں. تو میرے حضور نے فرمایا نا، اویس کو منع کر دو. اویس بن عامر کو میرا سلام کہنا اور منع کر دینا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے. اللہ ماں کی خدمت کی بدولت صحابہ سے بھی بڑا درجہ عطا فرما دیں گے. بس ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر صحابہ فرماتے ہیں یمن کی طرف چہرہ فرما کے لمبا سانس لیتے تھے. سونیا خیر تو ہے، آج مجھے میرا عاشق اویس یاد آ رہا. آج ماں کی خدمت کرنے والا مرد قلندر اویس بن عامر یمنی کرنی مجھے یاد آ رہا. یا رسول اللہ پھر وہ آ کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں نے خود ہی منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر وہ علی جن کا ذکر خلفائے راشدین میں سے ہے. صحابہ جتنے ہیں، صحابہ کرام سب کے سب اعلیٰ، لیکن سارے صحابہ میں وہ 1500 صحابہ جو بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت فرما رہے تھے، ان کا مقام اونچا ہے. پھر ان صحابہ میں 313 وہ صحابہ جو بدر کے مقام پہ میرے حضور کی معیت میں اسلام کی پہلی جنگ لڑ رہے تھے، ان کا مقام اونچا ہے. پھر ان صحابہ میں 40 وہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے، ان کا مقام اونچا ہے. پھر ان 40 میں وہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہے، جن کا نام جبریل لے کے آئے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. 10 صحابہ کا مقام اونچا ہے. پھر ان 10 صحابہ میں 4 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام اونچا ہے. میں قربان جاؤں ماں کی خدمت کی برکت سے ان 4 صحابہ کرام کے اندر سے میرے حضور نے عمر کو پکڑا. وہ عمر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی بنتے. دوسری طرف میرے حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا علی میرے سامنے بیٹھ. وہ علی جن کے بارے میں فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے بارے میں فرمایا علی جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا. سامنے بٹھا کر میرے مصطفیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں. اے عمر
اے علی تمہارے دور میں یہاں حرم کے اندر، یہاں مکہ کی فضاؤں میں میرا ایک عاشق اویس بن عامر کرنی آئے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر، میرے الفاظ دیکھیں، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے اس بندے کے بارے میں جس نے اپنی ماں کی خدمت میں زندگی گزار دی. ہاں ہاں ہم بھی والدین والے ہیں، ہم بھی والدین والے، ہماری مائیں بھی سسکیاں لیتی، ہمارے ماں باپ بھی تڑپ جاتی ہیں. میری اولاد مسکرا کے یوں پوچھ لے ابا جان تمہارا حال کیا ہے. والدین میرے حضور نے فرمایا ان کا مقام یہ ہے، اگر یہ مسکرا دیں رب جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر یہ ناراض ہو جائے رب جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں ہم سب والدین والے. صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے، عمر، علی، حضرت عمر کا دور آیا، حج کا موقع ہے. آپ نے فرمایا بھائی ہر سال میں تلاش کرتا ہوں، اس دفعہ میں نے تلاش کرنا ہے حضور کا عاشق کون ہے، ماں کا خدمت گزار کون ہے. حرم کے اندر امیر المومنین حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بادشاہ ہے. فرمایا بھی سارے حاجی تشریف لے آئے سامنے، جس طرح آپ حضرات بیٹھے. سارے حاجی جمع ہو گئے تو حضرت عمر فرمانے لگے بھی آپ میں سے یمن والے ذرا آگے تشریف لے آئے، باقی پیچھے چلے جائیں. تو یمنی آگے تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا یمن کے اندر جو کرن گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ کدھر ہے؟ جو چند لوگ ہم جی کرنی ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ میں سے اویس بن عامر کوئی ہے؟ کہا جی میں ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، وہ ذرا باہر ہے. تو آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ کہا جی وہ ذرا اونٹوں کو چرا رہے ہیں میدان عرفات میں. لیکن خیر تو ہے، وہ تو بڑے مجذوب ہیں، دیوانے ہیں، سیدھے سادے انسان ہیں. لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. اس ایک جملے پہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے. حضرت اویس کرنی، جن کے بارے میں کرن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین اویس تو دیوانہ ہے، لوگ ہنستے ہیں وہ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. آپ فوراً سمجھ گئے. آپ نے فرمایا وہ دیوانہ نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ امام الاولیاء و اتقیاء و اصفیاء ہے. کدھر ہے؟ میدان عرفات میں گئے تو اونٹ چر رہے ہیں، کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے ہیں. حضرت اویس بن عامر یہ دونوں حضرات پیچھے بیٹھ گئے. انہوں نے نماز کو مختصر فرمایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پہچانتے نہیں تھے. یہ امیر المومنین ہیں، یہ حضرت علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار ہے. سلام پھر یہاں بھائی کون؟ انہوں نے فرمایا آپ کون؟ تو حضرت اویس فرمانے لگے میں مزدور ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو حضرت عمر مسکرا کے فرمانے لگے یار ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میری ماں نے میرا نام اویس بن عامر قرنی یمنی ہے. خیر تو ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں عمر امیر المومنین اور یہ اہل بیت اطہار حیدر کرار صاحب ذوالفقار. تو وہ پریشان ہو کہ بھائی حضور کے اتنے بڑے صحابی دو میرے پاس بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا اویس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی عظمت پہ، آپ کی زندگی پہ رشک ہے. پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں
जनाब वजह तखलीक कायनात इमामुल औलिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। अवैस तुम्हें मुबारक हो, तेरे बारे में हम दोनों को प्यारे मुस्तफ़ा ने नसीहत फरमाई थी कि अपने दौर में अवैस जब भी आए ना तो उनकी खिदमत में बैठकर अपने लिए उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआए बख्शिश की दरख्वास्त करना। अवैस जब ये बात सुनते, हजूर का नाम सुना, सारों की तार रोने लगे। हजूर मेरा जिक्र कैसे फरमाते थे, हजूर मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाया करते थे। अल्लाह, रिवायात में आता है कि इसके बाद भी करम में भी गए हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए, हजूर के इरशाद पे दोबारा अमल करने के लिए। और वहां उस बस्ती में जब पहुंचे ना तो वहां भी लोगों ने यही कहा कि अमीरुल मोमिनीन उवैस बिन आमिर तो सीधे साधे इंसान हैं, दीवाने हैं, मजजूब हैं। लोग हंसते हैं वो रोते हैं और लोग रोते हैं वो हंसते हैं। आपने फरमाया वो अल्लाह का वली है, अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह का रसूल उससे राजी है। दुनिया जब हंसती है मालो दौलत की हिरस में और जिंदगी की कामयाबियों पर जब हंसती है तो वो अल्लाह का बंदा मर्द कलंदर हजूर का आशिक और गुलाम वो रोता है कि लोगों को क्या हो गया, दुनिया खत्म होने वाली है और ये इस छोटी सी कामयाबी पे हंस रही है। और जब दुनिया नाकामियों पे रोती है तो वो हंसते हैं। वो हंसते इसलिए हैं कि दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, दुनिया के अंदर इनको कोई खसारा हुआ तो ये रो रहे हैं, ये बेवकूफ़ है। अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह के रसूल को राज़ी करे, ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, आखिरत की कामयाबी की दुआ मांगे। ये सहाबा को हजूर ने भेजा, ये माँ की खिदमत की बरकत। और फिर अल्लाह ने मकाम क्या दिया, तवज्जो फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ये माँ की खिदमत करने वाला मर्द कलंदर दरवेश हजरत उवैस बिन आमिर रहमतुल्लाहि अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जन्नत में जा रहे होंगे तो दरवाजे पे अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, फरिश्तों मेरे अवैस को जरा रोक लो, पीछे कर दो। फरिश्ते रोकेंगे, अवैस परेशान हो जाएंगे, मेरे बारे में तो सहाबा दुआ करवाते रहे, मेरे से तो अल्लाह के नबी खुश है, मैं तो माँ का बड़ा खिदमत गुजार हूँ, मेरा तो मकाम बड़ा है। हाँ, मुझे आज फरिश्तों ने रोक लिया। फिर पैगाम आएगा, फरिश्तों मेरे अवैस को ये ऐलान सुना दो कि अवैस तूने रसूलुल्लाह की ज़ियारत को छोड़ दिया, तूने अल्लाह के नबी की बात पर अमल करते हुए माँ की इस कदर खिदमत की है, इस कदर खिदमत की है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तेरे से इतना राजी है कि पीछे मुड़कर देख, आज तुझे अल्लाह इनाम देने वाले हैं। सहबे ईमान लोग कसरत के साथ जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अवैस अपनी शहादत वाली उंगली का इशारा कर, रब्बे काबा की कसम, मुझे मेरी जलाल की कसम है, मैं अवैस तुझे इनाम देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ तेरी उंगली का साया जाएगा मैं अल्लाह उन लोगों को जहन्नम से हटाकर जन्नत में दाखिल करूँगा। ये माँ का मकाम है। मेरे हजूर ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है मेरे रिज़्क़ में, मेरी जिंदगी में, मेरी उम्र में बरकत पैदा हो जाए, मेरे हजूर ने फरमाया वो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगा करे। माँ बाप जिंदा है फिर भी दुआ मांगे, माँ बाप फौत हो गए फिर भी दुआ मांगे।